اگر آپ کے پیارے لاپتہ کیے گئے ہیں اور آپ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اپنا غصہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج کی صورت میں جو ریاست کے سامنے پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ بلوچ نہ ہوئے، پھر آپ دہشت گرد ہیں۔ جی، یہ کہنا ہے سرفراز بگٹی کا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کے لندن جانے کا فیصلہ جو ہے حتمی نہیں ہے۔ جو قاضی فائز کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، قاضی فائز کی ایکسٹینشن کی فائل ابھی کسی کی ٹیبل پر پڑی ہے، اگر اس پر دستخط ہو گئی تو یہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ بالکل حتمی نہیں رہے گا اور وہ کینسل ہو جائے گا۔ اگر اس پر دستخط نہ ہوئی تو جو ہے نواز شریف لندن پرواز کریں گے۔ مطابق بیرسٹر سیف کے کہ نواز شریف جو ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے ان کی، اسی لیے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شہباز شریف اپنے وزراء کے تھرو بیان دلوا رہا ہے کہ آپ بولیں کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے۔ تو حکومت اب اخراجات میں کمی کے لیے ایک ایسا فیصلے کر رہی ہیں جو عوام دشمن ہیں۔ افسران کو جو ہے جو 17 سے 22 گریڈ تک کے افسران ہیں اس کو بچایا جائے گا، اور جو نیچے سے 1 سے 17 گریڈ تک کے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو جو ہے فارغ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابھی میں بلوچوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ کے پیارے لاپتہ کیے گئے ہیں، جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں، اور آپ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اپنا غصہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج کی صورت میں جو ریاست کے سامنے پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ بلوچ نہ ہوئے، پھر آپ دہشت گرد ہیں۔ جی، یہ کہنا ہے سرفراز بگٹی کا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں انہوں نے بولا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں آپ ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو پنجابیوں کا قتل کرنے والے ہیں وہ بالکل دہشت گرد ہیں، اور اس بات پہ جو رد عمل ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر جو ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ان نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے یہ جو دہشت گرد ہیں ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بخوبی انہوں نے بولا، ہم بھی یہی بولتے ہیں، مگر آپ پوری پریس کانفرنس میں آپ انڈائریکٹلی سبھی کو، جو بھی بلوچ ناراض ہیں، ظاہری بات ہے جو حقیقت میں ناراض بلوچ بھی بلوچستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یا حقیقت میں اسٹیٹ سے ناراض ہے کیونکہ ان کے پیارے لاپتہ کیے گئے ہیں، تو آپ ان کی آڑ میں جو دہشت گرد ہیں، آپ ان کی آڑ میں سارے بلوچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ آپ نے یہی بولا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں آپ ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان دہشت گردوں کو دہشت گرد ہی کہتے ہیں، ناراض بلوچ نہیں کہتے جس نے پنجابیوں کا قتل کیا، مگر حقیقتاً میں جو ناراض بلوچ ہیں آپ ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دہشت گردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، جو حقیقت میں ناراض بلوچ ہیں، میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا، وہ حقیقت میں جو اسٹیٹ سے اس کی ناراضگی ہے، کیونکہ ان کے پیارے لاپتہ ہوئے ہیں۔ پچھلے 77 سال سے یہ جو عرصہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے، تو اس پر میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ موقف تھا، یہ جو بیان تھا، انتہائی قابل مذمت بیان تھا، اس کو اس حوالے سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں جب سوال کیا گیا تو سرفراز بگٹی صاحب نے بولا کہ اسٹیٹ فیلیور نہیں ہے، یہ کہ گورنمنٹ کو ایک فیلیور ہو سکتی ہے مگر یہ اسٹیٹ فیلیور نہیں ہے۔ تو یہ جو لاپتہ افراد ہیں کیا آج کی نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں؟ یہ جو افراد ہے کیا کل کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے پی پی کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں؟ یہ تو پچھلے 77 سال سے جو سلسلہ ہے وہ چلا آتا رہا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ نہ ہو تو کیا ہوا؟ اسٹیٹ کی فیلیور نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ اسٹیٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی فیلیور ہے، اسٹیٹ کی فیلیور نہیں ہے؟ جب ریاست جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور جب ماں کا کوئی بچہ جب لاپتہ کیا جائے تو یہ کس کی فیلیور ہوگی؟ کیا صرف یہ کہیں کہ صرف اب جو شہباز شریف ہے یہ صرف اس کی جو ہے وہ نالائکی اسی کی وجہ سے لاپتہ ہو رہے ہیں؟ تو یہ بیان بھی جو ہے متضاد بیان آپ نے دیا، آپ نے یہ کہا کہ صرف یہ اسٹیٹ کی فیلیور نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آتے ہیں کہ گارڈین اخبار میں جو ایک مضمون چھپا، سب سے پہلے آپ پاکستانی میڈیا کا جو چہرہ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو مضمون چھپا ہے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس پر ظاہر بات آپ رپورٹ کریں۔ جیسے انہوں نے بولا کہ یہ جو عمران خان ہے وہ طالبان دوست تھے اور اسامہ بن لادن کو جو ہے شہید قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے طالبان کو غلامی کی زنجیر توڑنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے رپورٹ کی، ٹھیک ہے، یہ اصل میں جو تھیں بھی صحیح، مگر آپ نے یہ چیزیں کیوں رپورٹ نہیں کی کہ جب انہوں نے اخبار میں، حالانکہ وہ جو اخبار ہے اخبار کے مضمون ہے، مگر جو میڈیا میں چلایا جا رہا ہے وہ برطانوی میڈیا کا موقف دیا جا رہا ہے۔ کسی اخبار میں کوئی بندہ جب مضمون لکھتا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی آپ کی یہ اخبار میں کوئی ایک بڑا سا
ایک خدشہ پیدا کر دیتا ہے، ایک بڑا کوئی الزام لگا دیتا ہے. کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ جنگ ہے، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ کوئی اخبار جو ڈان ہے، ہم یہ نہیں بولیں گے کوئی دا نیوز ہے، ایسے نہیں بولیں گے. ہم اس کالم نگار کا نام لکھ کر بولیں گے. آپ یہ دیکھیں، مکروہ چہرہ دیکھیں پوری میڈیا کا. پوری میڈیا میں یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ برطانوی میڈیا اخبار نے کہا ہے. برطانوی اخبار نے پہلے تو کہا نہیں ہے، یہ کہا ہے، ایک مضمون چھپا ایک خاتون کی جانب سے، اس نے یہ کہہ دیا. تو دوسری طرف آپ نے یہ چیزیں بھی رکھنی تھی کہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس نے سلمان رشدی کو جو ہے توہین رسالت کا الزام لگایا تھا، اس کو ملعون کہا تھا، اسی لیے یہ جو ہے چانسلر نہیں بن سکتے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی ایز اے ریئل جرنلزم کے حساب سے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے یہ نہیں کہی. بہرحال پاکستان کی میڈیا کا تو سبھی کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اور دوسری طرف جی معاملہ ہے نواز شریف کے لندن جانے کا. تو جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کے لندن جانے کا فیصلہ جو ہے حتمی نہیں ہے، بالکل وہ حتمی ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک کسی کی ٹیبل پر اس کی فائل پڑی ہے. قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کی فائل ابھی کسی کی ٹیبل پر پڑی ہے. اگر اس پر دستخط ہو گئی تو یہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ بالکل حتمی نہیں رہے گا اور وہ کینسل ہو جائے گا. اگر اس پر دستخط نہ ہوئی تو جو ہے نواز شریف لندن پرواز کریں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے جانے کے بعد جو ہے جو نواز شریف ہے وہ بھی لندن روانہ ہو جائے گا. اور اس سے دوسری چیز یہ لنک ہو رہی ہے کہ جیسے ابھی مذاکرات کی جب بات کی جا رہی ہے، مذاکرات میں ایک طرف رؤف حسن صاحب جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے بولا کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے راضی ہیں، ہم ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہتے ہیں. مگر دوسری طرف نون لیگ کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اس پر بیرسٹر سیف کا جو ایک عجیب قسم کا بیان آیا، انہوں نے بولا کہ نواز شریف جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر جو ہے شہباز شریف جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وزراء سے بیان دلوا رہے ہیں کہ آپ یہ بیان دیں کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں چاہتے. مگر مطابق بیرسٹر سیف کے کہ نواز شریف جو ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے ان کی، اسی لیے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر شہباز شریف اپنے وزراء کے تھرو بیان دلوا رہا ہے کہ آپ جو ہیں بولیں کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے. تو یہ جو بات تھی اس وقت جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری طرف چلتے ہیں کہ نون لیگ حکومت اب اخراجات میں کمی کے لیے ایک ایسا فیصلے کر رہی ہیں جو عوام دشمن ہیں. اب وہ اخراجات میں کمی کے لیے جو ریسائزنگ اس کی کمیٹی تھی اور دیگر 3 کمیٹیاں بھی تھیں، ان میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ افسران کو جو ہے جو 17 سے 22 گریڈ تک کے افسران ہیں اس کو بچایا جائے گا، اور جو نیچے سے 1 سے 17 گریڈ تک کے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو جو ہے فارغ کیا جائے گا. اس پہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب جو ماہر معیشیات ہیں وہ ریسائزنگ کمیٹی کے ساتھ 3 دیگر کمیٹیوں کے بھی جو ہے چیئرمین تھے، رکن تھے، تو اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اس نے بولا کہ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں اخراجات کی کمی کے لیے وہ اچھی ہیں، مگر اس کمیٹیوں نے جو اقتدام جو پلاننگز دیں گورنمنٹ کو، مگر گورنمنٹ اس پلاننگ کے برعکس جو ہے فیصلے کر رہی ہے. ہم نے تو جو کمیٹی ہے اس نے یہ بولا کہ آپ جو ہے افسروں کو جو ہے فارغ کریں، مگر افسروں کو گورنمنٹ بچا رہی ہے اور جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے. تو اس پر جو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے بولا کہ اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس پلاننگ کے ذریعے جو ہے 30 ارب کا جو ہے ملکی جو معیشت کو ہے جو فائدہ پہنچے گا. اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اشرافیہ کے بجائے چھوٹے ملازمین